السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عالمی منظرنامے سے عالم اسلام کے حوالے سے اس خصوصی بلیٹن میں ہم لائے ہیں تازہ ترین خبریں، لیکن اس سے قبل ایک نظر اہم سرخیوں پر۔ روس نے افغانستان سے متعلق عالمی مذاکرات کا کیا اہتمام تو امریکہ رہا غیر حاضر۔ روس اور امریکہ کی سر جنگ عروج پر، امریکہ یوکرائن کو ہتھیار فروخت کرنے کی آڑ میں روس پر لگانا چاہتا ہے قدغن۔ لاطینی امریکی ملک گواٹیمالا میں ریٹائرڈ فوجیوں نے اسمبلی کی عمارت پر بولا دھاوا، 2 گھنٹے تک اسمبلی کی عمارت پر کیا قبضہ۔ یورپی کمیشن ترکی کے اسلام پسند اقدامات سے ناراض تو اردوغان حکومت نے 10 ممالک کے سفیروں کو کیا طلب۔ اور فلسطین میں مغربی کنارے میں 12 سال میں پہلی بار فلسطینیوں کی رہائش کا دعویٰ منظور، فلسطینیوں میں خوشی کی لہر۔ روس میں افغانستان سے متعلق مذاکرات میں 10 بااثر ممالک شامل ہوئے ہیں، جہاں ان ممالک نے طالبان کے ساتھ مل کر خطے میں سیکیورٹی کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ ان ممالک نے طالبان سے اعتدال پسند پالیسیوں کو نافذ کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ افغانستان پر ہونے والے اس اجلاس میں طالبان، پاکستان، چین اور ایران سمیت 10 ممالک کے عہدیداروں نے شرکت کی ہے، جبکہ امریکہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں بنا ہے۔ اس موقع پر افغان طالبان کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی نے کہا کہ اگر نئی حکومت کو تسلیم اور سپورٹ نہ کیا گیا تو قدرتی طور پر سیکیورٹی میں خلل ڈالنے والے مزید مضبوط ہوں گے۔ مذاکرات میں شامل ممالک نے طالبان سے اعتدال پسند اور اندرونی بیرونی پالیسی پر عمل، افغانستان کے پڑوسیوں کے لیے دوستانہ پالیسیز اختیار کرنے پر بھی زور دیا۔ روس کی میزبانی میں ہونے والے اس اجلاس کے آغاز سے قبل روس نے بدھ کو کہا تھا کہ افغانستان کی مدد کرنے کے لیے بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کابل کے لیے انسانی بنیادوں پر مؤثر مالی امداد فراہم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے وسائل کو حرکت میں لانے کا یہی وقت ہے۔ تاہم انہوں نے اجلاس کے حوالے سے یہ بھی کہا تھا کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا ہے۔ ادھر مذاکرات میں امریکہ کی عدم شمولیت پر روس نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک طرف روس ناٹو سے الگ ہو چکا ہے اور روس سے ناٹو افواج کا دفتر بند کیا گیا ہے، تو دوسری جانب امریکہ اور روس کی اپنی برتری کی سر جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ روس نے طالبان کے حوالے سے ماسکو میں ایک عالمی مذاکرات منعقد کیے تو امریکہ نے غیر حاضر رہ کر تنازعات کو ہوا دی ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ روس مشرقی یوکرائن میں امن کی راہ میں حائل ہے۔ آسٹن دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے سلسلے میں ان دنوں یوکرائن کے دورے پر ہیں۔ آسٹن نے کہا کہ روس یوکرائن کے مغربی دفاعی اتحاد نیٹو میں شمولیت کے خواہش کو کسی بھی صورت میں ویٹو نہیں کر سکتا۔ گزشتہ 2 ماہ سے بھی کم عرصے کے دوران آسٹن کا یوکرائن کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ وہ خطے میں دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، یعنی امریکہ یوکرائن کو ہتھیار فروخت کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ روس کے قریبی ممالک رومانیہ اور جارجیا سمیت بحر اسود کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مستحکم کرنا چاہتا ہے تاکہ خطے میں روس کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وسطی امریکہ کے ملک گواٹیمالا میں خانہ جنگی کے سالوں میں دی گئی خدمات کے لیے حکومت سے بدل کے مطالبے کے ساتھ کل سینکڑوں ریٹائرڈ فوجیوں نے مظاہرہ کیا اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ کی گئی۔ گواٹیمالا میڈیا لا پرینسا کے مطابق ریٹائرڈ فوجی مظاہرین نے دارالحکومت کے تاریخی مرکز سے احتجاجی مارچ شروع کیا، جو بعد میں پولیس کے ساتھ جھڑپ میں تبدیل ہو گئی۔ مظاہرین میں سے بعض کے پولیس پر پتھراؤ کرنے پر سیکورٹی فورسز نے آنسو گیس اور تیز دھار پانی کا استعمال بھی کیا۔ مظاہرین میں سے ایک گروپ پولیس کے روکنے کے باوجود اسمبلی کے داخلی دروازے کو توڑ کر عمارت میں داخل ہو گیا۔ مظاہرین نے 2 گھنٹے تک اسمبلی کی عمارت پر قبضہ کیے رکھا۔ بعض اسمبلی ممبران کے آفس نظر آتش کر دیے گئے اور پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ واضح ہے کہ گواٹیمالا میں 1960 سے 1996 کے سالوں میں ڈیوٹی دینے والے ریٹائرڈ فوجی ان سالوں کے مالی بدل پر مبنی قانون بل کی اسمبلی سے منظوری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ گواٹیمالا میں خانہ جنگی کے متاثرین، بیواؤں اور یتیموں کے لیے ہر جانے کا قانون موجود ہے، لیکن یہ قانون مسلح فورسز کے اہلکاروں کا احاطہ نہیں کرتا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خانہ جنگی کے دوران 3 لاکھ فوجیوں نے فرائض ادا کیے تھے۔ یورپی کمیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ میں ترکی کی تازہ ترین صورتحال پر شدید تنقید کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام پسند رجب طیب اردوغان کے اقتدار میں جمہوریت کو مزید دھچکا لگا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترک حکومت نے قانون کی حکمرانی، بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یورپی یونین کے خدشات کو بھی نظر انداز کیا ہے۔
سرکاری طور پر ترکی یورپی یونین کی رکنیت کا بھی امیدوار ہے، لیکن کئی سالہ مذاکرات کے باوجود آج تک اس حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر ترک حکومت نے بھی احتجاج کرتے ہوئے جرمنی اور دیگر 9 ممالک کے سفیروں کو طلب کیا ہے۔ ان سفارتکاروں نے پیر کے روز مشترکہ طور پر ثقافتی اسپانسر عثمان کاراوالا کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان 10 ممالک کی طرف سے اس معاملے کا فوری اور منصفانہ حل نکالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عثمان کاوالا سن 2017 سے ایک ترک جیل میں ہیں۔ ان پر جاسوسی کے علاوہ سن 2013 کے حکومت مخالف مظاہروں کو ہوا دینے جیسے الزامات عائد ہیں۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے کاوالا کو سن 2019 میں رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسرائیل نے بالآخر 4000 فلسطینیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے کے رہائشیوں کے طور پر رجسٹر کرنے کی منظوری دی ہے، جو کہ 12 سالوں کے دوران اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ نئے باشندے پہلے ہی مغربی کنارے میں رہائش پذیر تھے، جن میں سے 1200 افراد کو غیر دستاویزاتی تصور کیا جاتا تھا کیونکہ وہ فلسطینی پاپولیشن رجسٹر یعنی PPR میں رجسٹرڈ نہیں تھے، اور دیگر 2800 افراد کی شناخت پہلے محصور زدہ غزہ کی پٹی کی رہائشی کے طور پر کی جاتی تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس کا کہنا ہے کہ انہوں نے انسانیت کی بنیاد پر نئے رجسٹریشن کو منظوری دی ہے، جو کہ ان کی معیشت کو مضبوط اور زندگی کو بہتر بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے، جبکہ فلسطینی اسے اپنے حقوق کے حصول سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد سے مغربی کنارے پر قبضہ کر رکھا ہے اور پورے علاقے پر مکمل انتظامی کنٹرول رکھتا ہے۔ نئی منظوریوں سے ہزاروں افراد فلسطینی اتھارٹی کی شناختی دستاویزات حاصل کرنے اور اپنا رہائشی پتہ تبدیل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ ملحقہ مشرقی بیت المقدس کو چھوڑ کر تقریباً 4,75,000 اسرائیلی یہودی مغربی کنارے پر قائم کی جانے والی غیر قانونی یہودی بستیوں میں رہتے ہیں، جو کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی سمجھی جاتی ہے اور انہیں فلسطینی اپنے مستقبل کی ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں۔ معروف سوشل میڈیا کمپنی فیس بک کا نام اب شاید فیس بک نہ رہے، کیونکہ کمپنی اپنا نام تبدیل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ نام کی تبدیلی کا مقصد فیس بک کی شناخت کو تبدیل کرنا ہے تاکہ وہ صرف ایک سوشل میڈیا کمپنی کے طور پر ہی نہ جانی جائے۔ خبر رساں ادارے راٹرز نے ٹیکنالوجی کی معلومات دینے والی امریکی ویب سائٹ دی ورج کے حوالے سے خبر دی ہے کہ فیس بک کی 28 اکتوبر کو ہونے والی سالانہ کنیکٹ کانفرنس میں کمپنی کے مالک مارک زکربرگ کمپنی کی نام کی تبدیلی پر بھی بات کریں گے۔ دی ورج کے مطابق کمپنی کا نیا نام فی الحال تو صیغہ راز میں ہے، لیکن سالانہ کانفرنس سے قبل منظر عام پر آ سکتا ہے۔ نام کی تبدیلی کے بعد فیس بک کی سوشل میڈیا اپلیکیشن پیرنٹ کمپنی کی ملکیت مختلف مصنوعات میں سے ایک بن کر رہ جائے گی، جیسے انسٹاگرام یا واٹس ایپ وغیرہ اپلیکیشنز ہے۔ فیس بک کے نام کی تبدیلی کی یہ خبریں ایسے موقع پر سامنے آئی ہیں جب امریکی حکومت فیس بک کی کاروباری پالیسیوں پر اسکروٹنی بڑھا رہی ہے اور امریکی کانگریس میں بھی فیس بک پر بات ہو رہی ہے۔ مارک زکربرگ نے رواں سال جولائی میں دی ورج کو بتایا تھا کہ آئندہ کچھ برسوں میں وہ کچھ واضح تبدیلیاں کریں گے تاکہ لوگ فیس بک کو صرف ایک سوشل میڈیا کمپنی کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ کمپنی کی شناخت ایک میٹاورس یعنی ورچوئل ماحول کی حامل ٹیکنالوجی کمپنی کے طور پر ہو۔ اگر فیس بک اپنا نام تبدیل کرتی ہے تو وہ یہ کام کرنے والی کوئی پہلی بڑی کمپنی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے قبل سال 2015 میں گوگل نے بھی اپنا پیرنٹ کمپنی کا نام الفابیٹ کر دیا تھا تاکہ اس کی شناخت صرف ایک سرچ انجن کے طور پر نہ ہو۔ سال 2016 میں اسنیپ چیٹ نے بھی کمپنی کا نام بدل کر اسنیپ انک کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کی عالمی شب و روز بلیٹن میں اہم بین الاقوامی خبریں۔ دیگر مصدقہ خبروں کے لیے ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔